زین صاحب نے ایک سوال کیا کہ غدیر خم کسے کہا جاتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. غدیر خم کسے کہا جاتا ہے؟ یہ زین صاحب نے جو کہ بیگوال سے تشریف لائے انہوں نے سوال کیا. تو اس کا جواب توجہ سے سماعت فرمائیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے جب واپس حج کے بعد تشریف لا رہے تھے تو خم نامی ایک گاؤں میں پانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا. وہاں پہ اونٹ کے پلان کا منبر آپ کے لیے رکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک خطبہ دیا ہزارہا صحابہ اکرام کے اجتماع میں. وہ خطبہ، اس خطبے کو خطبہ غدیر خم کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگو میں اپنے بعد تم میں دو باری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. نمبر ایک فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید. فرمایا پہلی چیز قرآن مجید ہے. فرمایا اس میں ہدایت ہے. فرمایا اس میں نور ہے. یہ اللہ کی رسی ہے جو اسے مضبوطی سے پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، جو اسے مضبوطی سے پکڑ کر رکھے گا ہمیشہ ہدایت پر رہے گا. فرمایا دوسری باری چیز فرمایا وہ میرے اہل بیت ہیں. پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں قرآن اور میرے اہل بیت کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے آئیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سورۃ الاحزاب کی آیہ مبارکہ صحابہ کو مخاطب کر کے پڑھی. فرمایا تشہدون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا تم گواہی دیتے ہو، تم جانتے ہو کہ میں سب مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں. تو سب صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تر ہیں. پھر فرمایا تم گواہی دیتے ہو کہ میں سب مومنوں کی جانوں کا ولی ہوں. تو سب صحابہ نے عرض کی قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ سب مومنوں کی جانوں کے ولی ہیں. جب اپنی ولایت پر گواہی دلوا لی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کو کھڑا کیا. کھڑا کر کے فاخذ بیدی علی، ان کا ہاتھ مبارک پکڑ کر اس طرح اٹھا کر فرمایا اے صحابہ کی جماعت، من کنت مولا فہذا علی مولا. فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. مولا کا کیا مطلب ہے؟ پیارا. مولا کا مطلب ہے دوست. مولا کا مطلب ہے مددگار. پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. فرمایا اے اللہ، جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ. جب یہ اعلان غدیر خم کر دیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، جا کے مولا علی کو مبارکباد پیش کی. کہنے لگے جناب علی آپ کو مبارک ہو، جناب علی آپ کو مبارک ہو کہ آج کے بعد آپ ہمارے اور ہر مومن کے مولا ہیں. پھر میں کیوں نہ یہ شعر پڑھوں یہاں پہ کہ بغیر حب علی کے مدعا نہیں ملتا، بغیر حب علی کے مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندو غور سے سنو، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا. یہ اسے کہا جاتا ہے غدیر خم کا واقعہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو ان سوالات کے جوابات کافی سمجھ لگ گئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری آپ کے ساتھ ویڈیو ہوگی وہ 10 محرم کے بعد ہوگی، کیونکہ 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نے ہر روز ذکر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے محفل کا انعقاد کرنا ہے. تو انشاءاللہ وہ ہر روز محفل ہوا کرے گی، وہ ساتھ ہی اپلوڈ کر دیا جایا کرے گی انشاءاللہ ہر روز 10 محرم، 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک انشاءاللہ